جیسے اقیم الصلاۃ اور اسی طرح سجدہ کہہ کر بھی پوری نماز مراد لی گئی ہے قرآن حدیث میں۔ اسی لیے یہ تینوں چیزیں نماز کا رکن ہیں اور ان کے رہ جانے سے سجدہ سہو سے رکعت پوری نہیں ہوتی۔ تو یہاں 2 دفعہ فرمایا، ایک دفعہ رکوع کرو ایک دفعہ سجدہ کرو، تو دونوں کا مطلب ہے اے ایمان والو نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز میں غفلت نہ ہونے دو، نماز میں کمی نہ ہونے دو، فرض نماز پوری کرو، نفل نماز کی کثرت کرو۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگو جو چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ مرافقتک فی الجنہ، حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور؟ جی وہی، بس جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا اعنی علی نصرک بکثرۃ السجود، پھر تو میری مدد کرو، اگرچہ تمہارا نفس نہ بھی تیار ہو، اپنے نفس کو مجبور کر کے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے اپنے نفس کو زیادہ سجدوں پر لگا لو، تم میری مدد کرو اس بارے میں پھر کہ اپنے سجدے بڑھا لو۔ تو نماز کے اندر ایک مومن مسلمان آدمی کو بہت زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے اور پوری نماز پڑھنی چاہیے، دیانتداری سے پڑھنی چاہیے، غفلت نہیں کرنی چاہیے، 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، وقت پہ باجماعت پڑھنی چاہیے، پھر نوافل، پھر فرضوں سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، اس میں غفلت نہ کریں۔ نماز کا حکم دینے کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے مفہوم میں پہلی تفسیر تو یہی ہے کہ جتنی فرض عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ فرض کی ہیں وہ بجا لاؤ۔ نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، مالی قولی فعلی سب عبادتیں۔ اور دوسری اس کی تفسیر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے رب کا ہر حکم مانو، اپنے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ جب ایت اتری کہ پہلے لوگوں نے اپنے پیروں مولویوں کو رب بنا لیا، تو عدی بن حاتم نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ تم کیا ان کی ہر جائز ناجائز بات مانتے تھے یا نہیں؟ جو بات وہ اللہ کی کتاب سے کہتے اس کو بھی مانتے، جو وہ اپنی مرضی سے اپنے پاس سے کہتے اس کو بھی مانتے، کیا ایسا نہیں کرتے تھے؟ کہ جی ایسا تو کرتے تھے۔ تو فرمایا پھر یہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی اپنا رب بنا لیا۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے اور کسی دوسرے کے فتوے کو، قول کو، حکم کو، رائے کو، قیاس کو ترجیح دیتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے اور صریحاً آیات اور احادیث کی موجودگی میں ایسا ارتکاب کرتا ہے،
تو کو وہ گویا کہ اسے اپنا رب بنا رہا ہے، جبکہ رب ہے، رب تعالی ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، اور رب کا حکم وحی کے ذریعے پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، قرآن کی صورت میں، حدیث اور سنت کی صورت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب کو ماننا، یہ ہے رب کی عبادت، یہ ہے رب کی عبادت۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، کہ اللہ کا پیغام اللہ کا پیغمبر دے تو پھر اس پر تم عمل کرنے کے پابند ہو۔ تو یہ ہے رب کو رب ماننا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے تمام تر احکامات کو مانو، اس میں کمی نہ چھوڑو، چاہے ان کا تعلق تمہاری حجامت سے ہے، لباس سے ہے، معاملات سے ہے، کاروبار سے ہے، ہر حکم رب کا ماننا، یہ رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور رب تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، یہ اللہ کی عبادت سے بغاوت ہے۔ تو اس لیے یہ آیت بڑی جامع آیت ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، اچھے کام کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، تیسرا حکم اس آیت میں یہ بہت ہی جامع ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام، لوگوں کو فائدہ دینے والے کام، رفع عامہ کے کام۔ اب دیکھیے صدقہ جاریہ کسے رکھا؟ جو سراسر دوسروں کے فائدے کے کام ہیں، دوسروں کو فائدہ دینے والے کام ہیں۔ درخت لگا دو، کنواں کھدوا دو، نہر جاری کروا دو، قرآن مجید لے کر کسی کو دے دو، مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کسی کو کپڑے لے کر دے دو، یہ سب صدقہ جاریہ۔ جب تک یہ چیزیں قائم رہے گی تمہیں ثواب ملتا رہے گا، راستہ صحیح کر دو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، لوگوں کے ساتھ ایسا طرز عمل تمہاری زندگی کا کہ تم لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دینے والا ہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ مفاد پرستی سے نکل جاؤ، بلکہ دوسروں کو فائدہ دینے والے بن جاؤ، فائدہ لینے والے نہیں، فائدہ دینے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ سب بھلائی کے کام، سب نیکی کے کام، سب اچھے کام ہیں۔ جانوروں تک کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے کہ ان کو پانی پلاؤ، ان کو دانہ دن کا پھینک دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہر چیز کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ درخت لگاؤ، درختوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجر کو رکھا ہے۔ راستے صحیح کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور مساجد مدارس بنانا اور پھر نیکی کی تبلیغ کرنا، علم پھیلانا، سب صدقہ جاریہ اور خیر کے کام، بھلائی کے کام، بھلائی کے کام۔ عربوں کا مزاج ان سب نیکیوں کی طرف اللہ کے فضل و کرم سے حد سے زیادہ ہے۔ وہ اس طرح کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور اپنا نام بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے، وہ لفظ یہی استعمال کرتے ہیں، فاعل خیر، فاعل خیر۔ کنواں لگوا کے، پمپ لگوا کے، تختی کیا لگواتے ہیں کہ یہ
نیکی کا کام ہے، یہ میرے باپ کے ثواب کے لیے ہے، ماں کے ثواب کے لیے ہے، خامد کے لیے ہے، بیوی کے لیے ہے، اور یہ کون ہے؟ فاعل خیر، یہ کوئی فاعل خیر ہے، نیکی کا کام کرنے والا ہے، تو فاعل خیر بنے، وفعل الخیر، وفعل الخیر، اللہ اکبر۔ ایک عربی کی نظم ہے جس کا معنی بار بار اس میں ایک لفظ آتا ہے، جس کا معنی ہے کہ کیا تیرے پاس کوئی ایسا خفیہ راز ہے، کوئی تیری ایسی نیکی جو تو نے کوئی خیر خواہی کی ہو، کوئی بھلائی کی ہو کہ وہ تیرے کام آئے، کہ جب تجھ پہ آفت پڑے تو وہ تیرا راز تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان ہو، جس بنا پر اس مصیبت سے تو بچ جائے؟ کیا کوئی تیرے پاس ایسا نیک عمل بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے بات اصل میں کہ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان کوئی ایسا نیک عمل کر جائے جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، جو دنیا میں مصائب اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ آیت بڑی جامع ہے، وفعل الخیر، نیکی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اخروی کامیابی تمہیں حاصل ہو جائے، اور وہی کامیابی کہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور تم اپنے رب میں وجاہدوا فی اللہ، جد و جہد کرو، اپنے رب کو خوش کرنے کی محنت کرو، اپنے اللہ کی راہ میں خوب اپنے آپ کو کھپا دو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اپنے نفس کو اللہ کی عبادت کے اوپر لگاؤ۔ یہ سب تفسیریں ہیں اس کی۔ اللہ کے دین کی خوب محنت کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جیسا کہ اس محنت کا حق ہے، جیسا کہ اس عبادت کا حق ہے، جیسا کہ اس جد و جہد کا حق ہے، جیسا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا حق ہے۔ یہ سب کام حق ادا کر دو کرنے کے، ہلکے پھلکے نہیں، بد دلی سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے کام کیا، یہ ایک چھوٹا سا کام، انسان کا 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ اسے ہی اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے۔ نماز باجماعت پڑھنا، وقت پہ پڑھنا، فرض سنتیں پڑھنا، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا کس کس کو نصیب ہے؟ تو باقی بڑے کاموں کا جو تم سے اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہا ہے، جب نماز میں ہی کوئی ناکام ہے تو اگلے کام وہ کیسے کرے گا، اور اللہ اس سے کیسے وہ دین کے کام لے گا؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین کے کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان کا ہر وقت تیار رہنا، ہر وقت تیار رہنا۔ بلکہ مفسرین ایسے تفسیر کرتے ہیں کہ تم ایک مسلمان کا گھوڑا اور اس کی زرہ
اور اس کی تلوار یہ ہر وقت تیار رہے۔ اور اسی طرح اس کی تفسیر مفسرین اس انداز سے بھی کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم پھیلانے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جد و جہد میں ہر وقت ایک مسلمان تیار رہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، میرے پاس ایک ایت بھی ہے، ایک مسئلہ بھی ہے تو میں نے دنیا پوری پر اس کو پھیلانا ہے، میں نے پڑھانا ہے، میں نے پھیلانا ہے۔ اسی طرح عمل کے میدان میں ایک ایک شرعی مسئلے کے اوپر میں نے عمل کرنا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایک ایک مسئلے پہ میں نے عمل کرنا ہے۔ محدث سے ایک نام ذہن سے نکل گیا، ایک دن سینگی لگانے والے کو بلایا، کہا مجھے سینگی لگاؤ، اس نے سینگی لگائی، پھر اس کو کچھ دینار دیے اور پھر اس کو کہا جاؤ۔ شاگردوں نے کہا استاد جی آپ کو تکلیف تو ہم نے محسوس نہیں کی، کہ آپ بیمار تھے؟ کہا میں نے حدیث آج پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگائی اور سینگی لگانے والے کو آپ نے اجرت بھی دی، تو میں نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا ہے کہ میں نے سینگی لگوائی ہے اور سینگی لگانے والے کو میں نے دینار بھی دیے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے۔ اسی طرح ایک مثال، مدینہ میں ایک صحابی نے دکان بنائی، دکان چل پڑی، اچھا کاروبار ہونے لگا، دکان بند کر دی۔ لوگوں نے کہا آپ نے یہ دکان کیوں بند کر دی؟ کہا مجھے دکان کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، دراصل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو کوئی کسی سے لین دین کرے، بیع تجارت کرے اور سودا بیچے، سودا خریدنے والا سودا واپس کرنے کے لیے آئے تو وہ اس کا سودا خوش دلی کے ساتھ واپس کر لے اور اس کے پیسے اس کو دے دے، اس کی کوئی کٹوتی نہ کرے، کوئی اس پہ جرمانہ نہ لگائے، کوئی اس پہ غصہ نہ کرے، بلکہ کہ خوش دلی کے ساتھ اس کا سودا واپس کر دے، اس کے پیسے واپس کر دے اور اپنا سودا واپس رکھ لے، تو اس نیک عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ تو آج ایک شخص، میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی آدمی سودا واپس لے کے آئے، آج ایک آدمی سودا واپس لے کے آیا اور وہ سودا میں نے واپس کر لیا، تو میرا اس نیک عمل کے اوپر عمل ہو گیا، اور اس عمل کو کرنے کے لیے میں نے دکانداری شروع کی تھی، وہ میرا کام ہو گیا آج، اور اس لیے آج میں نے یہ اپنی دکان ختم کر دی۔ یعنی کہ وہ لوگ ایک ایک مسئلے کے اوپر عمل کرتے تھے اور ان کی وہ فیلڈ بھی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ کے دین کے باغی نہ بنے، بلکہ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے بنے۔ اور حالانکہ یہ شریعت کا جبر نہیں ہے ہمارے اوپر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو شخص تاجر نہیں ہے وہ تجارت کے احکامات میں اس کی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ داری کے احکامات میں اس کی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایک آدمی مسافر نہیں ہے تو سفر کے احکامات کی اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ لیکن یہ نیت ہر مسلمان کی ہونی چاہیے اور عمل ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ جب بھی، جس وقت بھی، جس فیلڈ میں شراکت داری ہو جائے، جس مسئلے سے واسطہ پڑ جائے، جس فیلڈ سے واسطہ پڑ جائے،
تو وہاں پر جو شرعی مسئلہ ہو 16 آنے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس میں کبھی کوتاہی نہ چھوڑی جائے۔ حجامت ہو، لباس ہو، کاروبار ہو، غمی ہو، خوشی ہو، گھر کے اندر کا ماحول ہو، باہر کا ماحول ہو، تو یہ ہے اللہ کا حکم، اور اس میں حق ادا کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چنا ہے تمہارے اسلام کے لیے، تمہیں چنا ہے تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے دین کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے۔ تم محمد الرسول اللہ کی امت کے فرد ہو، تم اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں رب تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے اور تمہیں کلمہ نصیب کیا ہے، اور اس لیے تم دائرہ اسلام میں ہو، تو اب اس کا حق ادا کرو۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے اوپر تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہاری طاقت کے مطابق تم پر احکام اللہ نے نافذ کیے ہیں، جیسی تمہیں طاقت ہے ویسی تمہاری مصولیت ہے، جیسے تمہارے اختیارات ہیں، اور اللہ نے اپنے دین کے اندر بھی آسانی ہی آسانی رکھی ہے۔ کوئی حکم اللہ نے اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے بڑھ کر نافذ نہیں کیا۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے توحید والے مذہب کو اختیار کرو، اس کے اوپر پختگی کے ساتھ رہو، شرک نہ ہونے پائے، اللہ کی عبادت میں کمی اور غفلت نہ ہونے پائے۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس نام کی لاج رکھو، کچھ اللہ سے ڈرو، تم مسلمان ہو، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، مطیع ہو۔ تم مسلمان ہو، تم کچھ اور نہیں ہو، تم یہودی عیسائی نہیں ہو، تم غیر مسلم نہیں ہو، تم داریہ نہیں ہو۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس قرآن میں بھی اس نے تم کو مسلمان کہا ہے، اور پہلی کتابوں میں بھی تمہارا تذکرہ اسی لفظ سے کیا ہے۔ تم مسلمان ہو، تم مسلمان بن کر رہو۔ لیکون الرسول شہیدنا علیکم، تاکہ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں، اور رسول اللہ کی گواہی اللہ اکبر ایک تو اس انداز سے ہوگی کہ یہ میرے امتی ہیں، حوض کوثر مل رہا ہے، شفاعت ہو رہی ہے، اور دوسری گواہی برے لوگوں کے حق میں یہ ہوگی کہ یہ میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا پکڑا تھا۔ یہ چھوڑا ہوا پکڑا تھا، عقیدت کا اظہار تو کرتے تھے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں کرتے تھے۔ حوض کوثر پہ کہا جائے گا سوحقن سوحقن لمن غیر دینی بعدی، ان کے لیے تو اللہ کی لعنت ہو، رحمت سے دوری ہو، میرے آنے کے بعد انہوں نے میرے دین کو تباہ کر دیا، تبدیل کر دیا، اس میں بدعات جاری کر دیں، من مانیاں کر دیں اس میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے، وَتَقُولُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور امت محمد کے لوگ پوری دنیا پر گواہی دیں گے، نبیوں پر گواہی دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے حق ادا کیا تھا تیرا دین پہنچانے کا، اور ان کے یہ جو ان کی امتیں ہیں جو فرما بردار ہیں، یہ پیغمبروں کے ساتھ چلی تھی۔ اللہ فرمائے گا تمہیں کیسے پتہ؟ کہیں گے امت محمد کے لوگ کہ ہم نے تیری کتاب میں پڑھا تھا۔ یہ ہے علم کی شان، ہم نے تیری کتاب میں پڑھا تھا، تیرے نبی کی تعلیمات میں پڑھا تھا۔ پھر فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ،
اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں لغزش نہ آنے پائے۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا کرنی والا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا خوب ہے وہ مددگار، کیا خوب ہے وہ دوست، کیا خوب ہے وہ تمہاری نصرت کرنے والا۔ تو تم اپنے اس رب سے مانگو اور اس رب سے چمٹو اور اس رب کو اپنی تکلیفیں، اپنی ضرورتیں اس رب کے سامنے رکھو۔ تو یہ سورہ حج کی آخری آیات ہیں دو، جو آخری سے پہلی جو لاسٹ سیکنڈ ایت ہے، اس ایت پر سجدہ ہے۔ پڑھنے سننے والوں کو اس پر سجدہ کرنا چاہیے، ہم بھی انشاءاللہ سجدہ کریں گے۔ اور صحیح حدیث کے مطابق سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، اور ہمارے جو یہ نسخے ہیں قرآن مجید کے، حاشیے کے اوپر یہ کسی نے عبارت لکھ دی السجدۃ عند شافعی، کہ یہ سجدہ امام شافعی کے نزدیک تو ہے اور ہمارے نزدیک نہیں، تو یہ غلط ہے بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ امام شافعی بیان کریں، وہ امام مالک بیان کریں، وہ امام احمد بیان کریں، وہ امام ابو حنیفہ بتائیں، کوئی بھی بتائے، وہ اللہ کے نبی کی حدیث وہ سارے مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ تو دین ساری امت کے لیے ہے، تو اس لیے یہ سجدہ سب مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کامل ہدایت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب العقل کما ینبغی لجلال